میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کے مبارک ایام گزر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق جن بندوں کے ساتھ رہتی ہے وہ ان ایام کی قدر بھی اپنے طور پر کرتے رہے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی قدردانی اور رمضان کا احترام یہ ہے کہ رمضان کے ایام میں روزے رکھا جائے، اور روزے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک بھوکے رہنا، کچھ کھائے پیے رہنا، اس کو روزہ سمجھتے ہیں اور اسی کو اصل عبادت سمجھتے ہیں۔ اور ایسے روزے داروں کی کثرت بھی ہوتی ہے کہ وہ صبح سے شام تک بھوکے تو رہتے ہیں، کھانے کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، کھانے کا جو نظام الاوقات ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کی جگہ شام میں 2 مرتبہ کھاتے ہیں، ناشتے کی جگہ سحری میں کھاتے ہیں، کسی طرح سے اس کو کور کر لیتے ہیں اور اس کو وہ روزہ سمجھتے ہیں۔ نہ کھانے پینے میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ زندگی کا معمول جو ہے، دن بھر کے جو معمولات ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو یہ روزہ نہیں ہے۔ بھوکا رہنا یا بھوکا رکھنا یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله ان يدع طعامه وشرابه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹی باتیں کرنا چھوڑتا نہیں ہے یا جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، یعنی غلط کام کاج، شریعت کے خلاف کام کرنا یا شریعت کے خلاف بولنا، ان چیزوں کو جو شخص ترک نہیں کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے روزے کی حالت میں، تو پھر اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھوکا رکھنا یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ رب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش، ایک روایت میں فرمایا گیا کہ بہت سارے روزے دار تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، صرف صبح سے شام تک بھوکا رہ کر اپنے آپ کو تکلیف دینے کے علاوہ اور کچھ کرتے نہیں ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے سے اعمال نہیں کرتے ہیں۔ خالی بھوکا رکھنا اللہ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھ کر ہماری اندرونی تربیت کرنا ہے، اللہ کو ہمارے اعمال کے اندر تبدیلی لانی ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کر ہمارے معمولات بدلتے نہیں ہیں، نوجوان ہیں کھیل کود کے اوقات بدلتے نہیں ہیں، گھنٹوں موبائل پر ادھر ادھر کی چیزیں، فحش چیزیں، بے حیائی کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، گھنٹوں موبائل پر گیم کھیلتے رہتے ہیں، کارٹونز دیکھتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور پوچھے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی روزے سے ہوں، وقت تو گزارنا ہے مجھے۔ کتنے لوگ ہیں روزے کی حالت میں مجلس لگائے ہوئے بیٹھتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں، فضول کی باتیں کرتے ہیں، غیبت ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتا ہے، لیکن روزے سے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آ رہا ہے۔ روزے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ ان کاموں سے اس کو روک سکے۔ کتنے تاجر ہیں جو تجارت کرتے ہیں، رمضان سے پہلے کی جو حالت تھی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بے ایمانی کرنا، سود لینا، یہ جو روزے کے پہلے کے ایام میں جو بیماریاں اور کمزوریاں تھی، ان ایام میں بھی غلط تھی۔ روزہ رکھ کر بھی افسوس ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی افسوس ہوتا ہے دھوکہ دیتے ہیں،
روزہ رکھ کر بھی افسوس ہوتا ہے کہ لین دین میں سودی لین دین کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، روزہ رکھ کر پھر فائدہ کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں روزے سے ہیں لیکن ان کی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی ہے، دوسروں کا مال دبائے بیٹھے ہیں، کاروبار کے نام سے پیسے دبائے ہوئے ہیں لیکن دینے کی توفیق نہیں ہے، روزے سے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کے اندر تبدیلی نہیں ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں آپسی اختلافات پڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات برابر نہیں ہیں، ایک دوسرے سے انبن ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہیں، روزہ رکھ کر عبادتیں ہو رہی ہیں لیکن ایک دوسرے کو منانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے، سامنے والے کو خوش کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے، بیوی شوہر سے ناراض، شوہر بیوی سے ناراض، بچے والدین سے ناراض، کہاں سے روزے کا ثواب ملے گا؟ کہاں سے زندگی کے اندر تبدیلیاں آئیں گی؟ خالی بھوکا رکھنا یا خالی تلاوت کرنا یہ اصل مقصود نہیں ہے، ان کے ذریعے سے ایسی طاقت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں جن سے بیماریاں دور ہو جائیں، آپس میں انبن رہے گی، شوہر بیوی سے ناراض رہے گا، عبادتیں کہاں قبول ہوگی؟ بچوں سے والدین ناراض رہیں گے، عبادتیں کہاں قبول ہوگی؟ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں روزہ رکھ کر جیسے بھوکا رہنا ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی روزے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کے اندر تبدیلی لانا، برائیوں کو چھوڑنا، غلط کاموں کو چھوڑنا، جھوٹ سے دور رہنا، غیبت سے دور رہنا، آپسی لڑائی جھگڑوں سے، نا اتفاقی سے دور رہنا، اس کو جب تک ہم اپنے لیے ضروری نہیں سمجھیں گے تب تک ہمارے روزے کا کوئی فائدہ نہیں پیدا ہوگا، ہمارے روزے سے کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آ سکتی، ورنہ رمضان سے پہلے کے جو اعمال ہیں وہی اعمال اس میں رہیں گے، سوائے بھوکا رہنے کے اور کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آج اس کی ضرورت ہے، روزے کے ساتھ ساتھ، بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے کاروبار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، حرام چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کے اندر، آس اڑوس پڑوس میں، رشتہ داروں میں محبت اور اتحاد کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ روزے کا ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے، روزہ جوڑنے کے لیے ہے، روزہ غمخواری کے لیے ہے، روزہ ہمدردی کے لیے ہے۔ جب بھی ہم اپنے گھرانے میں اپنے آپ کو جوڑ نہیں سکیں گے، اپنے کاروبار کی ہم اصلاح نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم دوسروں کو کیا پیغام دے سکیں گے؟ یہی پیغام ہمیں قرآن کے ذریعے سے بھی دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا خوف اتنا دل کے اندر آئے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا سکے، اللہ کی نافرمانی سے بچا سکے اور اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو جمائے رکھ سکے۔ یہ صفت ہمارے اندر پیدا کرنی اللہ کو مقصود ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے اور دن بھر ایسے اعمال میں ہم کو مشغول رکھنا ہے جو اعمال ہمیں برائیوں سے دور رکھ سکے۔ اگر دن بھر اچھے اعمال میں ہم مشغول رہیں گے پھر برائیوں کی طرف طبیعت آمادہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھ کر قدردانی کی توفیق دے اور روزوں کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔